صدر جلسہ اور شہنشین پر تشریف فرما مہمانان خصوصی اور عزیزان ملت اسلامیہ اور عزت مآب خواتین، آج کا جلسہ تعزیتی جلسہ ہے اور یقیناً ہم تمام کے معرف الدین صاحب کی ملی، سماجی، تعلیمی، مذہبی، دینی، ثقافتی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سبھی دعا گو ہیں کہ اللہ کے معرف الدین صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یوں تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن یاد انہی کی جاتی ہے جو ملت اسلامیہ کے لیے کچھ کام کر کے جاتے ہیں اور دین اور اسلام کے لیے کچھ کام کر کے جاتے ہیں، انہی کی یاد ہوتی ہے۔ آج کیوں جمع ہیں چرنجیوی صاحب دیش پر، کیوں جمع ہیں یہاں پر وامن راؤ صاحب یا جسٹس اسماعیل صاحب یا پھر حامد محمد خان صاحب اور پھر سابقہ وزیر آصف پاشا صاحب، پھر سابقہ رکن پارلیمنٹ عزیز پاشا صاحب، کہ سبھی نے دیکھا ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کو کہ معرف الدین صاحب نے یہ مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کا جو آپ حال دیکھ رہے ہیں، اگر دلی کی جامع مسجد میں پولیس کی فائرنگ ہوتی ہے تو یہاں پر احتجاجی جلسہ منعقد ہوتا تھا، اور اگر اخلاق حسین کا گوشت کے نام پر مرڈر ہوتا تو یہاں پر جو احتجاجی جلسہ ہوتا، اگر اوقاف کی جائیدادیں کہیں تباہ ہوتی تو یہاں پر احتجاجی جلسہ ہوتا، اور اگر کسی ریاست کا گورنر کسی مسلمان کو منتخب کیا جاتا تو اس کی تہنیتی تقریب یہاں پر منعقد ہوتی، اگر کسی مسلم وزیر کو کسی ریاست میں بنایا جاتا تو اس کی تہنیتی تقریب یہاں پر منعقد ہوتی تھی۔ تو اس کا مقصد و منشا کیا تھا کہ معرف الدین صاحب نے ملت اسلامیہ کو ہمیشہ انکریج کرنے کی کوشش کی اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں میں شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور جب NRC، NPR اور CAA کا جب بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا، اگر میں نے دیکھا کہ معرف الدین صاحب کو اگر غم میں ڈوب کر اگر غم زدہ دیکھا تو میں اس وقت دیکھا جب یہ NPR اور NRC اور CAA کا بل پیش ہوا تھا۔ آپ غور و فکر کیجئے، میں نے عارف بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے کہا اس پر کیا کریں، تو انہوں نے یہی کہا آج ہندوستان کے مسلمان جس متحد اور منظم ہونے کی جو کوشش کی ہے، اگر یہ آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے ہوتا تو کبھی جو ہے یہ بل پیش کرنے کی کوشش نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ بابری مسجد جب شہید ہوئی تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں 59 مسلم ارکان پارلیمنٹ تھے، لیکن کسی نے بھی بابری مسجد کی شہادت پر احتجاج نہیں کیا تھا اور کسی نے بھی استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ اسی کا آج جو ہے خمیازہ قوم بھگت رہی ہے۔ یہ سوچ کے معرف الدین صاحب کی تھی، آج جو ہے گھٹتے گھٹتے وہ تعداد آج 23 کی ہو گئی ہے، آج پارلیمنٹ میں صرف ہمارے 23 ارکان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ معرف الدین صاحب تو ہم سے جدا ہو گئے، لیکن ان کے جانشین کی ضرورت ہے۔ اگر آج جو بھی ہماری ملت اسلامیہ کے بڑے قائدین جا رہے ہیں، میں تو کہوں گا کہ آج ہم کو جانشین بنانے کی ضرورت ہے۔
جب جانشین نہیں ہوں گے تو یہ قوم کہاں جائے گی؟ ارے اس قوم میں تو ہم نے تباہ و برباد کرنے کے لیے، ہماری تاریخ کو مست کرنے کے لیے، ہماری ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہزاروں مسلم رہنماؤں نے اپنی زندگیوں کو جو ہے قربان کر دیا، اور جو ہے آج اس تاریخ کو مست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے فرقہ پرست زعفرانی تنظیموں کی جانب سے۔ لیکن آج یہ اللہ کا کرم ہے کہ عارف الدین صاحب جیسی شخصیتوں نے ملت اسلامیہ میں شعور کو بیدار کیا تھا، لیکن کیا کریں، وہ بھی ہمیشہ اپنے جو ہے حوصلوں کو کبھی پست ہونے نہیں دیا۔ کیسے کیسے حالات کہ عارف الدین صاحب پر آئے، میں نام لیے بغیر کہوں گا، ایک فرعون پیدا ہوا تھا اسی ریاست میں، اور جس نے ان اداروں کو لوک ڈلا دیا تھا یہ کہہ کر کہ اوقافی جائیدادیں ہیں۔ تو میں آج کے عارف الدین صاحب کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ریاست آندھرا پردیش جب متحد تھا 35,700 اوقافی جائیدادیں تھیں، اور ان 35,700 اوقافی جائیدادوں میں اگر منشاء وقف کے تحت اگر صحیح استعمال کسی اوقافی جائیدادوں کا ہو رہا ہے تو مدینہ پبلک اسکول اور مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کا ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے ہر دور میں یزیدیت بھی باقی رہی، ہر دور میں فرعونیت بھی باقی رہی، اور وہ فرعون اس اداروں کو جو ہے لوک ڈلا دیا تھا۔ اس وقت جدوجہد کرنے والے یہی جو ہے ملت اسلامیہ کے شاہکار لوگ تھے جنہوں نے اس فرعون کے خلاف احتجاج بلند کیا، اور آج وہ فرعون آندھرا پردیش میں مسلمانوں میں درار ڈال رہا ہے۔ آپ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کہ عارف الدین صاحب کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ یہ کہا کہ میں تو چلا تھا اکیلے ہی جانب منزل، مگر آپ سب آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اے مسلمانوں، ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ عارف الدین صاحب یقیناً 69 کے تلنگانہ تحریک کے جو ہے ایک سولجر تھے۔ تلنگانہ تحریک کے بعد اردو تحریک سے وابستہ ہوئے۔ آج جو ہے 40-50 برسوں سے ملت اسلامیہ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ آج ساری دنیا میں کہ عارف الدین صاحب کے جو ہے اسٹوڈنٹس، کوئی IAS ہے تو کوئی IPS ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے، کوئی MCA ہے، کوئی MBA ہے۔ آج ملت اسلامیہ کو ایجوکیشن کا بیڑا اٹھایا اور وہ قوم ملت کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ وقت کم ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ میں KM فصیح الدین صاحب اور ان کے بھائی کو جو ہے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہوں گا کہ عارف الدین صاحب کے چھوڑے ہوئے کام کو جو ہے آپ سلسلہ جاری رکھیے، اور یقیناً آپ پر کسی بھی قسم کی آنچ آئے گی مدینہ ایجوکیشن سینٹر کے اداروں میں تو آپ کے ساتھ قوم کے تمام قائدین آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ ہیں۔ آپ تنہا مت سمجھیے کہ عارف الدین صاحب کے ساتھ ہم نے جتنا کام کیا انشاءاللہ ان کے فرزندان کے ساتھ بھی، ان کے اہلیان خاندان کے ساتھ بھی تعلیمی میدان میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ خدا۔